عادل خان نے بے مثال عدل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کالو کو کرسی کے ٹوٹے ہوئے ہتھے سے بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ جب شیشم کا مضبوط ہتھا دوبارہ ٹوٹ گیا تو وہ اپنے وزنی بوٹ آزمانے لگا۔ اس مار پیٹ میں اچانک کالو کے پیجامے کا اظہار بند ٹوٹ گیا۔ ایکا-ایکی اس کی بے بسی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ایک طرف وہ خود کو عادل خان کی ٹھوکروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسری جانب پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ سے پیجامہ سنبھال رہا تھا۔ مارنے والے کو کچھ ہوش نہ تھا۔ کالو کی بے بسی کے منظر نے میری آنکھوں میں انگارے سے بھر دیے۔ میرے ذہن میں دھند سی امنڈتی چلی آئی۔ ایکا-ایکی سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے متحرک ہوا اور پاگلوں کی طرح جیلر عادل خان پر جا پڑا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ اپنے آگے کو بڑھتے ہوئے جسم کے زور سے عادل خان کو گرا دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے سینے کی ضرب سے عادل خان اچھلا اور کالو کے اوپر سے ہوتا ہوا ڈی ایس پی اسلم رندھاوا کے قدموں میں جا گرا۔ میری حرکت نہایت خوفناک تھی۔ اس حرکت نے سب کو کرسیوں سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ اب میں پہلو کے بل فرش پر پڑا ہوا تھا اور اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے ہاتھ آزاد ہوں اور میں انہیں اپنا وہ روپ دکھا سکوں جو بڑے بڑے فن خانوں کو زمین چاٹنے پر مجبور کر چکا تھا۔ ایک دم میں نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے اور فرش سے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابھی چند ساعتوں میں مجھے دوبارہ اسی فرش پر گرنا تھا تو اٹھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے نیم و آنکھوں سے عادل خان اور اسلم رندھاوا کو آدم خور وحشیوں کی طرح خود پر جھپٹتے دیکھا اور ہونٹ بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے اسلم رندھاوا اور پھر عادل خان کی وحشیانہ ضربیں میرے جسم پر پڑیں، پھر جیل کے جانے پہچانے لاٹھی بردار سپاہی لاٹھیاں سوت کر مجھ پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ مجھے مارتے اور دھکیلتے ہوئے دفتر سے باہر لے آئے اور کھل کر ٹھکائی شروع کر دی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے نیم و آنکھوں سے دیکھا چند لاٹھی بردار کالو کو بھی اسی طرح پیٹ رہے تھے اور وہ برہنہ تھا۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنی بیرک میں کراتے ہوئے پایا۔ مجھے کھڑی ہتھ کڑی لگائی گئی تھی۔ اس سزا میں قیدی کو کھڑا رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو کڑی میں ڈال کر 7-8 فٹ کی بلندی پر جنگلے سے منسلک کر دیا جاتا ہے۔ میری طرح کالو کو بھی یہی ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوش تھا۔ اس کے پاؤں بار بار جسم کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیتے اور وہ ہاتھوں کے بل جھول جاتا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ بیرک کے جوڑی دار جو آج نور محمد کی رہائی کے بعد ساتھ رہ گئے تھے، کچھ تو سو چکے تھے اور کچھ ماتم زدہ بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی تو ہونٹوں سے بے ساختہ کراہیں نکل گئیں۔ ظالموں نے لوہے کا پنڈا سمجھ کر مارا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ درد سے خالی نہ تھا۔ پانی! میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ میرے قریب ہی ایک سایہ حرکت میں آیا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں اٹھ کر آہنی سلاخوں کا رخ کیا۔ سلاخوں کے باہر مٹی کا گھڑا اور سلور کا بے ڈھنگا گلاس رکھا تھا۔ اس نے گلاس بھرا اور قریب آ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ گلاس پکڑتے ہوئے میں نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے ساتھی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ دوسری بیرک کے قیدی بھی تاریکی اوڑھ کر سو چکے تھے یا سونے والے تھے۔ اندھیرا ہوتے ہی قیدی مچھر اور کھٹملوں سے بے نیاز ہو کر ایسے نڈھال ہو کے پڑتے کہ شور محشر بھی انہیں نہ جگا پاتا۔ ایک ایک کر کے تمام قیدی ہم دونوں سے ہمدردی رکھنے کے باوجود بیرک کے سارے قیدی ایک ایک کر کے سو گئے اور صرف وہ ساتھی جاگتے رہ گئے جنہیں رات بھر ہمیں کاٹنا تھا، یعنی مچھر، پسو اور کھٹمل وغیرہ۔ جیل پر گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ اس سناٹے میں درد کی لہریں اور بھی شور مچانے لگیں۔ میں نے سوچا اچھا ہی ہے جان محمد مکرانی عرف کالو جانی ابھی مکمل ہوش میں نہیں آیا۔ اسے بھی میری طرح کرہانے کے سوا اور کیا کرنا تھا؟ مجھے تو خدا کے ایک بندے نے پانی پلا دیا، اسے تو پانی پلانے والا بھی اب کوئی نہ تھا۔ کل رات اور دن کے واقعات میرے ذہن میں کسی دھندلی فلم کی طرح متحرک ہو گئے۔ میرا چاول روٹی نیفے میں چھپانا، خوشگلو نور محمد کا تڑپ تڑپ کر مرنا، سپرنٹینڈنٹ صاحب کے دفتر میں لاٹھیوں سے میری اور کالو کی بے طرح پٹائی، 8 پہر میں نہ جانے کیا کچھ بیت گیا۔ میری 3 سال کی نیک چلنی ایک دن میں غارت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ پھر میرا دھیان ان خطوط کی طرف چلے گئے جو بقول جیلر صاحب کے انہیں موصول ہو رہے تھے۔ ان کی تحریر میری جانی پہچانی تھی اور ان کے مندرجات 100% درست ثابت ہوئے تھے۔ اس میں اب کوئی شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ مقدر کے مارے شاہ جہان کو مقرر مارنے کے لیے کوئی نادیدہ ہستی کمر باندھ چکی ہے۔ یہ صورتحال غیر معمولی نہ تھی، کیونکہ جیل میں آنے سے پہلے میں نے جو اندھا دھند زندگی گزاری تھی اور جس فراغ دلی سے دشمنیاں اور رقابتیں مول لی تھیں، اور بستی بستی اور کوچے کوچے جو ہنگامہ محشر برپا کیا تھا، اس کی بازگشت مجھے کسی بھی وقت سنائی دے سکتی تھی۔
اور میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی رہتا تھا، لیکن یہ بات بے حد تکلیف دہ تھی کہ جیل حکام جانتے بوجھتے بھی میری حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے۔ مجھ پر کنکریٹ کی کڑھائی گرنے والے واقعے سے وہ بے خبر نہیں تھے۔ اب صرف وہ میری وجہ سے نور محمد المناک موت سے دوچار ہو گیا تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ سختی سے حل واقعات کا نوٹس لیتے اور اس سلسلے میں تفتیش کرتے، مگر وہ اس گاڑی کو کسی اور ہی لائن پر چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اپنے چاروں طرف ایک پراسرار خطرے کی بو محسوس کر رہا تھا۔ گہری تاریکی میں دیوار سے ٹیک لگائے میں آئندہ کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بعض اوقات آدمی کو جس خطرے کو بہت دور محسوس کرتا ہے، وہ اچانک ہی اس کے سامنے آن وارد ہوتا ہے اور اس کے تمام منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ دیوار سے لگے اچانک مجھے سرسراہٹ سے سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ دیکھ پاتا، دوسری بیرک سے کسی نے سلاخوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور کوئی باریک سی ٹھنڈی شے میری گردن سے لپٹ گئی۔ ابھی میں اس شے کی ماہیت پر غور کر ہی رہا تھا کہ دوسرے ہاتھ نے پوری قوت سے میرا منہ ڈھانپ لیا۔ وہ ایک نہایت کھردری ہتھیلی والا مضبوط ہاتھ تھا۔ میرا سر جیسے سلاخوں میں دھنس کر رہ گیا۔ اس وقت مجھے علم ہوا کہ میری گردن سے مس ہونے والی چیز کیا ہے۔ پورے بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تانبے یا لوہے کا باریک تار تھا جسے کوئی بے پناہ قوت سے میری گردن میں دھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں ٹنگے ہوئے تھے اور میں یکسر بے بس تھا۔ ایک ہی ساتھ میں موت میری آنکھوں کے سامنے ناچ گئی۔ میں نے پہلے اپنے ہونٹوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی، پھر اپنی ہتھکڑی کو زور سے جھنجھنایا، پھر پاؤں میں پڑا ہوا سلور کا گلاس ٹھوکر مار کر ہوا میں اڑا دیا، مگر بیرک کے ساتھیوں کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑا۔ یہ سب کچھ 3-4 سیکنڈ کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ شدید چبھن سے اندازہ ہوا کہ تار میری جلد کو کاٹ چکا ہے اور اب شہرک کی طرف اس کا مختصر لیکن مہلک سفر شروع ہو گیا ہے۔ سوچ کیا رہے ہو شاہ جہان؟ کلمہ پڑھ لو۔ ذہن میں یہ خیال ابھرا، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی ابھرا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ غالباً حملہ آور ساتھ والی بیرک میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ جو بھی تھا بہت پھرتیلا اور گرانڈیل تھا۔ اس نے میری کھڑی ہتھکڑی کے سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا اور فرشتہ ازل کی طرح مجھے آ لیا۔ شفتہ، خدا حافظ، اور خدا حافظ کالو جانی، خدا حافظ میرے دوستوں اور دشمنوں۔ میں نے تار کی چبھن سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ نرخرا کٹا ہے یا نہیں۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، شاید ابھی کچھ کسر باقی تھی کہ میں نے ایک بھرپور ٹانگ کالو جانی کی ناف پہ دے ماری۔ وہ غالباً بے ہوشی کی سرحد پار کر آیا تھا۔ ناف پر لات پڑتے اس نے ایک بلند چیخ ماری اور اول فول بکنے لگا۔ کالو کی چیخ کافی بلند تھی۔ میں نے ڈوبتی نظروں سے دیکھا بیرک کے فرش پر ایک سائے نے کروٹ بدلی اور اٹھ بیٹھا۔ میں نے پھیپھڑوں کی پوری قوت صرف کر کے بند ہونٹوں سے غوں غاں کی آوازیں نکالیں۔ سایہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے دل میں آس کا دریچہ واہ ہوا۔ یہ ایک موہوم سی امید تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اپنے ساتھی کی صورتحال جاننے تک اور اس کے شور مچانے تک میرے گلے سے لپٹا تار پٹھوں سے گزر کر شہرک کو قطع نہیں کرے گا۔ یہ ساتوں کا کھیل تھا، لمحوں کی بات تھی۔ میں نے زور زور سے اپنی ہتھکڑی کو حرکت دی۔ میرا بیرک کا ساتھی تیزی سے میری طرف لپکا۔ میں نے ملگجے اندھیرے میں دیکھا، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ میرے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنے پیجامے کے نیفے سے کوئی 8-9 انچ کی نوکدار چیز نکالی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہ سریے کا ٹکڑا تھا جو اس نے سپرنٹینڈنٹ کے زیر تعمیر دفتر سے حاصل کیا تھا اور جسے کئی روز کی محنت سے نوکدار بنایا گیا تھا۔ اس نے یہ ٹکڑا اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور پوری قوت سے میرے بائیں پہلو میں گھونپ دیا۔ ہاں، میرے بائیں پہلو میں گھونپ دیا گیا۔ کچھ سوچنے کی مہلت نہیں تھی کہ یہ کیا ہوا، صرف درد محسوس کرنے کی مہلت تھی اور وہ میں کر رہا تھا۔ پسلیوں کے نیچے انگارہ سا اتر گیا۔ میرے قاتل نے ایک جھٹکے سے یہ سریا باہر نکالا اور دوسری مرتبہ میرے پیٹ میں گھونپا۔ میں جانکنی کے عالم میں بری طرح تڑپا اور نہ جانے کس طرح میرے ہونٹوں پر سے اس کہانی ہاتھ کی گرفت ختم ہو گئی۔ بچاؤ بچاؤ، میں سینے کی پوری قوت صرف کر کے چلایا۔ یہ آواز ایک دھماکے سے شب کے سکوت کو چکنا چور کر گئی۔ میں نے بیرک کے فرش سے کئی سر ابھرتے دیکھے۔ بیرک کے باہر راداری میں بھاگتے قدموں کی صدائیں آئیں۔ ایک کوہرام سمجھ گیا۔ مددگار ہاتھ میری طرف لپکے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے مجھ تک پہنچنے والے ہاتھ مجھے سہارا دیں گے یا میرے جسم میں کچھ اور نوکدار سریے اتار دیں گے۔ اس گھڑی یوں لگ رہا تھا کہ ان دیواروں میں میرے دشمنوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گیا۔ اچانک مجھ پر بے ہوشی غالب آنے لگی۔ اس کے بعد کے واقعات میرے ذہن میں کچھ دھندلے خواب کی طرح محفوظ ہیں۔ کچھ آوازیں، کچھ لمس، کچھ ذائقے، کچھ بولے اور مناظر۔ ان میں کوئی ربط نہیں، لیکن یہ بے ربطی واقعات کو الجھاتی نہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ سپاہی مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے اسپتال کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی آوازوں میں گھبراہٹ اور عجلت تھی۔ سریا مارا گیا ہے، چاقو مارا ہے، کس نے مارا؟ جلدی کرو جلدی کرو۔ پھر میں نے جیل کے ڈاکٹر مصطفیٰ ہمدانی کا چیچک زدہ چہرہ خود پہ جھکے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی اور بیزاری تھی۔
تب میں نے خود کو گاڑی میں پایا۔ گاڑی ہچکولے کھاتی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ میری گردن پر روئی کا پنا سب تھا اور ایک پٹی تھی۔ جیل اسپتال کے میلے کچیلے کمپاؤنڈر نے میرا بایاں پہلو دبا رکھا تھا اور 2 مسلح سنتری میرے پاؤں کی طرف چوکس بیٹھے تھے۔ تیسری مرتبہ میرے ذہن نے غنودگی کا پردہ چاک کیا تو میں نے گاڑی کو جھٹکے سے رکتے دیکھا۔ میں نے چند فائروں کی آوازیں سنی، 38 بور کا ریوالور، شارٹ گن، پھر 38 بور کا ریوالور، پھر ایم جی، شارٹ گن، 38 بور، شارٹ گن، کسی زخمی کی چیخ، ایک للکارتی ہوئی گندی گالی، بھاگتے قدموں کی آواز۔ میں نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، پاؤں کی طرف بیٹھے مسلح فرشتے غائب تھے۔ میلا کچیلا کمپاؤنڈر ندارت تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساری دنیا کیا ہنگامے کی زد میں آ گئی؟ یا کہیں قریب سے بھاگتے قدموں کی صدا آئی۔ گاڑی کو ہچکولے لگے جس سے اندازہ ہوا کہ 1 یا 2 افراد نے پھرتی سے فرنٹ سیٹ سنبھالی ہے۔ دروازے بند ہوئے، ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھی۔ یہ ایک شدید جھٹکا تھا۔ میرا پہلو الامان پکار اٹھا، پھر جھٹکے پر جھٹکا لگنے لگا۔ گاڑی زلزلوں کی آماجگاہ بن گئی، مجھ پہ غنودگی غالب آنے لگی۔ میں نے ڈوبتے ذہن سے سوچا، یہ کیسی غنودگی ہے، یہ کیسا درد ہے جو اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں عقب میں ابھی تک فائر گونج رہے تھے۔ آخر میں نے خود کو ایک آرام دہ مسہری پر پایا۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا، چھت کافی بلند تھی، دیواروں پہ نقش و نگار تھے اور جس پلنگ پر میں دراز تھا وہ بھی جہازی سائز کا ایک مقیش پلنگ تھا۔ کمرے کی آرائش اور زیبائش دیکھ کر جو پہلا خیال ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ میں شہر سے دور کسی جاگیردار یا وڈیرے کی حویلی میں ہوں۔ اونچی محرابی کھڑکیوں میں رنگدار شیشے تھے اور ان سے چھن چھن کر آنے والی روشنی سے اندازہ ہوتا تھا کہ شام ہونے والی ہے یا صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے یا صبح ہونے والی ہے۔ اس کے باوجود کمرے میں سردی نہیں تھی۔ غالباً میرے پلنگ کے بالکل پاس سرہانے کی طرف انگیٹھی یا کوئی ایسی ہی چیز دہک رہی تھی۔ میں نے سر کو حرکت دی تو اندازہ ہوا کہ گردن پر ایک موٹی پٹی بندھی ہے۔ ایکا ایک ہی گزرے تمام واقعات مجھے یاد آ گئے۔ میرا بایاں ہاتھ آپ پہلو پہ گیا، یہاں بھی پٹی موجود تھی۔ ہاتھ کو حرکت دینے سے پہلے مجھ پر ایک انکشاف ہوا کہ مجھے ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ کمرے میں دواؤں کی بو تھی۔ یہ دوائیں شاید میرے پاس تپائی پر رکھی تھیں۔ میرے جسم پر جیل کے لباس کی جگہ نیلی شلوار قمیض تھی۔ کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں اور اس دوران مجھ پر کیا بیتی ہے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک نرم خد و خال والی نرس بلی کی چال چلتی ہوئی آئی اور اس نے بڑے پیار سے میرے منہ میں تھرمامیٹر ٹھونس دیا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ میری نبض دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا جیسے میں کسی اسپتال میں ہوں۔ میرا معائنہ کرنے کے بعد نرس نے چارٹ پر کچھ نوٹ کیا اور اونچی ایڑی پر کولے مٹکاتی باہر چلی گئی۔ اس بے آواز چال سے مجھے پتہ چلا کہ فرش پر دبیز قالین ہے۔ میری زخمی گردن نے جہاں تک اجازت دی میں آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک سامنے کا دروازہ بے آواز کھلا اور ایک درمیانی عمر کا شخص بڑی متانت سے چلتا ہوا میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جبڑے چوڑے اور خد و خال سخت تھے لیکن چہرے پر بڑی نرم مسکراہٹ تھی۔ وہ بڑی نفیس شلوار قمیض میں تھا، کندھے پر گرم چادر، پاؤں میں خصہ، سفید ہاتھوں میں بیش قیمت انگشتریاں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اگر میں کسی وڈیرے شڈیرے کی حویلی میں ہوں تو وہ وڈیرا یہی ہے۔ اس شخص کے عقب میں مجھے جو چیزیں نظر آئیں وہ زیادہ حیران کن تھیں۔ یہ 2 عدد بونے تھے، ہلکی سرخ دھاری دار وردیوں میں ملوث۔ انہوں نے اپنے کولوں سے ہولسٹر لٹکا رکھے تھے۔ ہولسٹروں میں ننھے منھے ریوالوروں کے نقرئی دستے چمک رہے تھے۔ ان کالے بھجنگ بونوں کی آنکھیں زرد تھیں، صاف طور پر اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ میں نے جاگیرداروں کے بڑے عجیب و غریب شوق دیکھے ہیں لیکن ایسا شوق پہلی بار ملاحظہ کر رہا تھا۔